سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عموماً جو بزنسز ہیں وائی بزنسز فیل ٹو گرو، کہ عموماً بزنسز فیل کیوں ہوتے ہیں. اچھا اس چیز کو نا آپ لوگوں نے ایسے لینا ہے کہ آپ لوگ جب بھی میں بزنس کی بات کروں تو آپ لوگ اس کو پرسنلی خود پہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میں بزنس کے فیل ہونے کی بات کر رہی ہوں تو ایز اے پرسن ایک انسان کیوں خود کو ڈومینیٹ نہیں کر پاتا، کیوں خود کو ممتاز نہیں کر پاتا، کیوں اپنی ویلیو کریٹ نہیں کر پاتا سوسائٹی میں، سوشل میڈیا پہ، ڈفرنٹ پلیٹ فارم پہ، وہ فیل کیوں ہوتا ہے. آپ نے سیم اس بات کو اپنے اوپر بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، پرسنل برانڈنگ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے ہی ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلی چیز جو کسی بھی بزنس کو فیل کرتی ہے گرو کرنے سے، وہ نو کلیئر پوزیشننگ، کہ آپ کی کلیئر پوزیشننگ نہیں ہے، بالکل غیر واضح ہے. یعنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی پروڈکٹ کس مسئلے کو حل کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک اسکن کیئر برانڈ رن کر رہے ہو اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ فیس واش ہے، وہ نیچرل ہے، ہربل ہے، آرگینک ہے، آپ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہو اور آپ نے جسٹ بنا دی ہے. آپ نے کہیں سے فارمولا اٹھایا، چاہے آپ نے وہ چیٹ جی پی ٹی سے لیا، چاہے وہ آپ نے یوٹیوب سے لیا، چاہے وہ آپ نے کسی بھی بک، کوئی بھی بک آپ نے خریدی ہے اور اس بک سے آپ نے وہ فارمولا لے لیا ہے. تو اب آپ اس فارمولے کے ساتھ آپ نے وہ پروڈکٹ تو بنا لی ہے، لیکن آپ کو خود نہیں پتا کہ اس پروڈکٹ نے کرنا کیا ہے آپ کے کسٹمر کے لیے، اس کی پوزیشننگ کیا ہے، کسٹمر اس کے ساتھ کیا فیل کرے گا، کسٹمر اس کے ساتھ کیوں ریلیٹ کرے گا، کسٹمر اس کو کیوں بائی کرے گا. تو جب تک آپ کی پوزیشننگ غیر واضح رہے گی تب تک آپ کا بزنس یا آپ کا برانڈ کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اچھا ہمارے ہاں نا یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پروڈکٹ پہلے بناتے ہیں، کسٹمر بعد میں ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فیل ہو رہے ہیں، ہماری پروڈکٹ نہیں چل رہی، ہماری چیز سیل نہیں ہو رہی. بھئی کیسے سیل ہوگی؟ آپ آپ نے ایک بزنس پرسن، ایک جو اچھا مارکیٹر ہوتا ہے وہ کبھی گٹ فیلنگ اپنے اندازے ہیں. اللہ کا نام ہے بزنس کی دنیا میں آپ کے یہ اندازے آپ سے دور رہے. آپ کو ڈیٹا کی بیس پہ فیصلے کرنے ہیں، آپ کو اس لیے عقل مندی سے فیصلے کرنے ہیں. جب آپ مارکیٹ میں موجود گیس کو دیکھیں گے، مارکیٹ کا سروے کریں گے، مارکیٹ کا انالیسس کریں گے، دین آپ فیس واش سارے برانڈز دے رہے ہیں، اچھے فیس واش ہیں، منہ دھل جاتا ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن کوئی برانڈ جو ہے بہت ہی زیادہ سینسٹیو جو اسکن ہوتی ہے، جو کہ جس میں ریشز ہو جاتے ہیں. ہم فیمیلز کو تو یہ زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی یوز کیا آپ کو ریشز ہو گئے، آپ کا فیس جو ہے وہ بالکل ریڈ ہو گیا اور آپ کی اسکن اوور سینسٹیو ہے، تو اس کے لیے عموماً کم برانڈز کام کر رہے ہیں. تو آپ مارکیٹ میں موجود گیپ کو دیکھ کے، اسی طرح بھی ایک پروڈکٹ آئی ہوئی ہے، بلکہ کافی عرصے سے ویسے تو آئی ہوئی ہے لیکن وہ بہت اچھی ہے اور ایک برانڈ کی میں خود یوز کر رہی ہوں کہ عموماً ہم خواتین سن بلاک یوز کرتے ہیں، رائٹ؟ تو سن بلاک کے ساتھ اب ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری فیس کوریج جو یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کوریج سے میں کیا مراد لے رہی ہوں، کہ اگر ہم روزانہ کی بیس پہ کہیں باہر جا رہے ہیں یا کسی فیملی ممبر کے گھر، کسی آفس میں جا رہے ہیں، اسکول یونیورسٹی کہیں بھی جا رہے ہیں، ہمیں فاؤنڈیشن بھی ساتھ ہلکا پھلکا سا لگانے ہوتے ہیں. اب ایک مارکیٹ میں فاؤنڈیشن بہت چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنی نے ایک پروڈکٹ کو اکٹھا کر دیا، اس نے ایسی پروڈکٹ بنائی جو کہ فاؤنڈیشن کے طور پہ بھی کام کر رہی ہے اور پھر ہمارا فیس سورج کی جو مضر صحت شعاعیں ہوتی ہیں ان سے بھی سیف رہتا ہے. تو اس نے کتنی زبردست وہ پروڈکٹ بنائی کہ اس نے مارکیٹ میں ایک گیپ کو لیا اور اس کو فل کر دیا، پوزیشننگ واضح ہو گئی. سیم آپ کو اپنے پہلے کلائنٹ کی جو پرابلم ہے، جو آپ کے کسٹمر کی پرابلم ہے، اس کو دیکھنا ہے، دین اس کو سالو کرنے کے لیے مارکیٹ میں اترنا ہے. اچھا ویک اور کنفیوژنگ آفرز، کہ آپ آفرز تو دیتے ہیں لیکن آپ اس میں کوئی کلیئر بات نہیں کرتے. آپ کلیئر بات کیسے کہ آپ یا تو بالکل چھوٹی سی آفر دے رہے ہیں، جیسے آپ اگر مثال کے طور پہ آپ دے رہے ہیں آفر کہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے 2000 کی اور آپ اس کو 1900 میں کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ویک آفر ہے. ایک 100 روپے کے پیچھے کون آپ سے جلدی جلدی آرڈر کرے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ جب پروڈکٹ کی پرائس مینشن کر رہے ہوتے ہیں، جب رکھ رہے ہوتے ہیں، جب برانڈ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کے ساتھ مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اچھا
اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم لوگ یہ سیشن لے رہے ہیں ہمارا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے تو میم کی باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزریں گی، ایسا نہیں ہے. آپ ظاہر ہے مارکیٹنگ اگر سیکھ رہے ہیں، مارکیٹنگ کی دنیا میں آپ موجود ہیں، تو آپ نے کلائنٹ کے بزنس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. اور جب کلائنٹ کے بزنس کو آپ ہینڈل کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کا بزنس آپ کا بزنس ہوتا ہے. کلائنٹ کے بزنس کو کبھی بھی پرایا مال سمجھ کے ہینڈل کرے. جب آپ کے ساتھ ایک بندہ جڑ گیا ہے، آپ کا رزق اس سے منسلک ہو گیا ہے، دین آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ پوری ذمہ داری سے، پوری ایمانداری سے اس کا ساتھ نبھائیں. تو اس کے بزنس کے چلنا ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ یہ لے رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا پرسنل برانڈنگ کے طور پہ بھی لے. آپ ایز اے فری لانسر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کو کلائنٹس نہیں مل رہے، آپ کو پروجیکٹس نہیں مل رہے، تو یہ سارے ریزن آپ کے بھی فیل ہونے کے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے گا. تو ویک اور کنفیوژن آفرز میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے یا تو بالکل ویک آفر دی ہے، آپ 2000 میں سے آپ 1900 کا دے رہے ہیں، 100 روپے آپ نے چھوڑ دیے، تو آپ یہ احسان نہیں کر رہے کسٹمر پہ. کسٹمر کی بہت ویک آفر ہے، کسٹمر اس سے اٹریکٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ وہاں پہ کوئی گارنٹی نہیں دے رہے. آپ کسی بھی ایسی چیز کی، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو کہ بس خریدنے کے بعد خریدا ہوا مال واپس سے تبدیل نہیں ہوگا، بڑا بڑا ایسا لکھا ہوتا ہے کسی شاپ پہ. اسی طریقے سے آپ لکھ کے رکھ دیتے ہیں جب، تو یہ چیز بھی آپ کی جو ہے ویک کرتی ہے. آپ کی جو برانڈ بلڈنگ ہے اس کو چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی کے سامنے موجود نہیں ہیں، صرف آپ کا اور ان کا ایک اسکرین کا رشتہ ہے، وہ جانتے ہیں، تو وہ کیوں اندھا دھند آپ پہ اعتبار کریں گے اگر آپ ان کو کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہے. تو پھر آن لائن، ویسے تو آف لائن میں بھی یہ ہے اور تجارت کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی لینی چاہیے، لیکن آن لائن یہ ذمہ داری یہاں پہ مزید بڑھ جاتی ہے. رینڈم مارکیٹنگ ایفرٹس کہ آپ پراپر جو ہے کسی پلیٹ فارم کی جو اسٹریٹجی ہے، جو الگوریدم ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ ابھی آج فیس بک پہ موجود ہو، 10 دن بعد آپ کہو گے میں فیس بک کو بائے بائے کہہ رہی ہوں، اب میں لنکڈ پہ جا رہی ہوں. پھر آپ لنکڈ پہ چلے جاؤ گے، 10 دن 20 دن بعد آپ وہاں سے کہو گے کہ اب میں انسٹا پہ جا رہی ہوں. پھر انسٹا سے آپ آ جاؤ گے جی ٹک ٹاک پہ، پھر وہاں سے یوٹیوب پہ. یعنی کہ آپ گھوم رہے، آپ کسی ایک پلیٹ فارم کو فوکس میں ہی نہیں لا رہے. یا اگر سارے پلیٹ فارم پہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ نے اپنی ترجیحی لسٹ بنا دینی ہوتی ہے کہ مجھے فرسٹ پہ اس پلیٹ فارم کو رکھنا ہے، مجھے اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سیکنڈ پہ مجھے اس پلیٹ فارم کو رکھنا ہے، اس سے مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کی پریزنس ایوری پلیٹ فارم، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے پلیٹ فارمز پہ موجود رہیں. آپ کا بزنس بھی، سارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ای کامرس کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ لنکڈ پہ چلے جاؤ. لنکڈ B2B کے لیے ہے، سروس بیسڈ بزنس کے لیے. سارے سے مراد یہ ہے کہ جن جن پلیٹ فارمز پہ آپ کی بزنس ٹائپ میچ کر رہی ہے وہ پلیٹ فارمز آپ کے لیے ضروری ہیں. نو ٹریکنگ اور ریٹینشن. اچھا، ٹریکنگ اور میٹرکس کا نہ ہونا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی کسٹمر لائف ٹائم ویلیو کیا ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے کسٹمر واپس آ رہے ہیں یا نہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہے. یہ سارے میٹرکس آپ کو نہیں پتا. آپ بس صرف سیل چاہ رہے ہو اور آپ سیل کر بھی رہے ہو، لیکن یہ چیزیں آپ کو نہیں پتا تو آپ لاس میں جا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد برن آؤٹ اینڈ انکلیئر لیڈرشپ کہ جب ایک فاؤنڈر، ایک لیڈر، جب وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو سنا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، دین اس کی ٹیم بھی بہت زیادہ محنتی، قابل، مخلص اور ہر طرح سے کمپیٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر لیڈرشپ تھکی ہوئی ہے، لیڈرشپ اسٹرانگ نہیں ہے، لیڈرشپ سست ہے، لیڈرشپ میں فیلئر کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو ٹیم بھی آٹومیٹکلی اس کلچر کو اڈاپٹ کرتی ہے. تو لیڈر کا انتہائی اسٹرانگ ہونا، لیڈر کا جو ہے وہ ایک ایکٹیو ہونا، انرجیٹک ہونا، فوکسڈ ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے.